ڈبل جیو ڈرامہ سیریل ملکیت بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ جیسے یہ جو ہوتی ہے زاویار کی بہن گھر آتی ہے تو پیچھے سے کرن آ جاتی ہے، اور کرن جو ہوتی ہے اس کو باتیں سنانی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے فات کو جو ہے وہ اتنی شرم مل گئی تھی کہ اس نے جو ہے وہ زاویار کے سامنے اتنی بدتمیزی کی۔ وہ ہوتا کون ہے زاویار کا یہ سب کچھ کہنے والا؟ تم نے اس کو اتنی اجازت دی تھی، ورنہ وہ تمہارے بھائی کا گربان جو ہے وہ کبھی بھی نہ پکڑتا۔ تم جیسی لڑکی ہوتی ہیں جو یہ سب کچھ کرواتی ہیں۔ اس پر جو ہوتی ہے زاویار کی بہن وہ تو اور بھی زیادہ بدیدہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سوہا آ جاتی ہے۔ سوہا جو ہوتی ہے اس کو دیکھتے اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہوا کیا، تم رو کیوں رہی، مجھے یہ تو بتاؤ۔ اس پر جو ہوتے ہیں کرن وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم نے اس کو شیئر دی تھی، اس وجہ سے یہ باہر گئی تھی، اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتے ہیں وہ تو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن کرن جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا بنے گا ڈرامہ جو ہے وہ میرے سامنے تو مت ہی کرو، یہ ڈرامہ جو ہے وہ تم ان گھر والوں کے سامنے کرو، کیونکہ یہ تمہاری باتوں میں آ سکتے ہیں، لیکن میرے سامنے یہ ڈرامے نہیں چلیں گے، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں تم جو ہو وہ جھوٹی مکار۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پلیز کرن جاؤ یہاں سے۔ اس پر کرن جو ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہوتی ہے سوہا جیسے ہی گھر جاتی ہے تو اس کی جو ہوتی ہے آپی وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے ان کے معاملوں میں بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، پہلے بھی ایک دفعہ غلطی تم کر چکی ہو، اب دوبارہ یہ ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ تمہیں اچھے سے پتا ہے تم یہاں پہ صرف نوکری کرتی ہو، ان کے گھر کے فرد نہیں ہو۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی مجھے پتا ہے میں جو بھی کر رہی ہوں، لیکن میں کسی روتے ہوئے انسان کو ایسا اکیلے چھوڑ تو نہیں سکتی نا۔ اس پر جو اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ سوہا بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی سمجھتا ہی نہیں۔ دوسری طرف سوہا جو ہوتی ہے وہ رات کو جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوتی ہے، اتنے میں جو ہوتی ہے وہ زاویار کی بہن کی کال آتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ زاویار بھائی کو کال کر کے دیکھو، وہ پتہ نہیں کہاں چلیں گے، وہ ابھی تک آئی ہی نہیں گھر، کیونکہ وہ کرن کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلے جاتا ہے، وہ گھر ہی نہیں آتی، اور وہ کہتی ہے کہ وہ میری کال نہ اٹھائیں، لیکن کرن کے تو اٹھائیں، وہ کرن کی اپنی کال ریسیو کر رہے، تم ہی کال کر کے دیکھ لو۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم پریشان مت ہو، میں اس کو کال کر کے جو ہے وہ پوچھتی ہوں۔ اس پر وہ اس کو کال کرتی ہے تو زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کی کال ریسیو کر لیتا ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اب ہیں کہاں پہ، اتنی لیٹ ہو گئے، اب ابھی تک گھر کیوں نہیں ہے، اب گھر آئیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آتا ہوں، اور وہ یہ کہہ کے جو ہے وہ کال کٹ کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ سوہا کی آپی جو ہوتی ہیں وہ سن لیتی ہیں، اور صبح ہوتے ہی جیسے ہی سوہا ناشتے کے ٹیبل پہ آتی ہے تو وہ سب کچھ اس کی والدہ کو بتا دیتی ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ امی مجھے اس ٹائم جو صحیح لگا میں نے وہ کیا، کیا میں اس کو روتے ہوئے وہاں پہ چھوڑ دیتی، اس کی بات نہ سنتے، اور میں نے صرف کال کی تھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ یہ اس سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے ہم سے باتیں کرتے ہیں، یہ تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اپنے مالک سے بات کرنی ہے۔ اس پر سوہا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ ہی بس کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں جو ہوتی ہے اس کی آپی وہ جان بوجھ کے کہنے لگ پڑی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحیح ہو اور امی غلط ہے۔ اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے صرف اس کو یہی کہا تھا کہ ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں، یہ نہیں کہا تھا کہ کسی روتے ہوئے چپے بھی نہ کرائیں۔ اس پر جو ہوتی ہے اس کی آپی وہ پھر سے غصہ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بس میں ہی بری ہوں، میری بات ہی کس کو سمجھ نہیں آتی۔ دوسری طرف زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کہتا ہے کہ رات کو جو ہے کچھ مہمان آنے والے ہیں، تو تم جو ہے وہ زمل کو بھی بتا دینا، اور جو ہے اس کو کہنا اچھے سے ریڈی ہو جائے، کیونکہ اب اس کی شادی ہوگی سیدھی، اور جو ہے وہ انگیجمنٹ اور رشتہ فکس نہیں ہوگا، سیدھی شادی ہوگی۔ اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب کہ شادی ہوگی؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں، اور زمل کو بھی بتا دینا، اور رات کا کھانے کا انتظام بہت اچھے سے کرنا، اور اپنے نگرانی میں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کوتاہی ہو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ زمل کو یہاں سے بتا دینا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کو بتا دوں گی کہ اچھے سے ریڈی ہو کر بیٹھے، تمہاری بھائی کی عزت کا سوال ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہر بات سے جو ہے وہ طنز کیوں جھلکے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کا میرے لہجہ نہیں بلکہ آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں انکار نہیں کیا، لیکن پھر بھی اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہاں سے بہت زیادہ غصے سے چلی جاتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اس کو بھی بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ زمل جو ہے وہ کبھی بھی اسے رشتے کے لیے ہاں نہیں کریں گے۔ دوسری طرف کرن جو ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے زاویار کو بھڑکاتی ہے کہ اس کا جو ہے جلد سے جلد کوئی نہ کوئی بندوبست کرو، کیونکہ وہ یونیورسٹی چلی جاتی ہے۔ اس پر زاویار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ڈانٹ سکتا ہوں، اس کو کسی بات سے روک سکتا ہوں، لیکن اس کو قید کر کے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کی اگلی کی پڑھائی جو ہوگی آگے کی وہ یہ جو ہے وہ شادی کے بعد ہی کریں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے کرن وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اچھا اب اس کی انگیجمنٹ نہیں بلکہ ٹرک شادی ہو گئی ہے، تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی فرائیڈے جو ہے وہ اس کی شادی ہوگی۔ اس پر کرن کو تو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ زمل جو ہے وہ اس گھر سے چلی جائے گی، تو اس گھر میں جو ہے وہ صرف میں رہ جاؤں گی، اور میں جو ہوں پھر زاویار کے ساتھ جو ہے شادی کر لوں گی، اور یہ ساری پراپرٹی اور زاویار جو ہے وہ میرا ہو جائے گا۔ لیکن اس کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کرن سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا۔ دوسری طرف
زمل جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی سے جیسے واپس آتی ہے وہ وہاں سے ملتی ہی نہیں ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ جلدی سے واپس آ جاتے ہیں. اس وجہ سے واپس آتی ہے تو سوہا اس کو سب کچھ بتاتی ہے، تو وہ کپڑے نکال کے جو ہے وہ ریڈی ہونے لگ پڑتی ہے، اور وہ سوہا سے پوچھتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ کون سے کپڑے پہنوں. اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ اس کو کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا. اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے. اس پر جو ہوتی ہے سوہا وہ کہتی ہے کہ مجھے تم بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں نا، ویسے بھی میری شادی ہے، اور شادی جس لڑکی کی ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور میرے چہرے سے تمہیں لگ نہیں رہا کہ میں خوش ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ میں کپڑے کون سے پہنوں. اس پر وہ کہتی ہے کہ گرین والا ڈریس پہن لو. اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو فہد کا فیوریٹ کلر ہے، میں فہد کا فیوریٹ کلر نہیں پہن سکتی. بس اتنے میں ہی جو ہوتی ہیں وہ زمل کی آپی آ جاتی ہے. زمل کی آپی جو ہوتی ہیں ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو سوہا جو ہوتی ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. اس کی بہن جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا. اس پر وہ کہتے ہیں کہ تم خوش کیوں نہیں. اس پر وہ کہتی ہے کہ میں خوش ہوں آپی، کیا ہوں گے. اس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ساری حالت تمہاری فہد نے بنائی ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ آپی میری زخموں پہ نمک مت چھڑکیں، اب آپ کو اچھے سے اندازہ ہے. اس پر وہ کہتی ہے کہ پاگل پریشان مت ہو، رات کو جو ہے وہ فہد کی فیملی تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہی. اس پر جو ہوتی ہے پہلے تو زمل کو یقین نہیں آتا، لیکن بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو کبھی بھی اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا. دوسری طرف فہد جو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ روڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. اس کا والد جو ہے بہت زیادہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فائنلی جو ہے وہ بھی زاویار کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یہ رشتہ جو ہے وہ کنفرم کر لیتے ہیں. اس پر فہد کی والدہ جو ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ ہم میں اور تمہارے پاپا جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں، تو تم بھی جلدی سے فریش ہو جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ چلے. اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں ماما میرا دل نہیں کر رہا کہیں بھی جانے کو، میں اس کے بنا جو ہے وہ مر جاؤں گا. اس پر اس کی والدہ جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ چپ کر کے ریڈی ہو، گاڑی میں جا کے بیٹھو. اس پر وہ ویسے ہی کرتا ہے، وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. دوسری طرف جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہوتا ہے تو اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ سسپین بنا رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ جس راستے میں گاڑی چلا رہا ہے اس راستے کو جو ہے وہ یہ اچھے سے جانتا ہے. اس پر فہد جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ان راستوں کو میں کیسے بول سکتا ہوں. اس پر جو ہوتی ہے فہد کی والدہ وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سسپینس ختم کریں اور اس کو بتا دیں. فائنلی جو ہوتا ہے اس کا والد اس کو بتا دیتا ہے. اسی ٹائم فہد جو ہوتا ہے وہ گاڑی روک دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اس پر اس کا والد جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ زاویار خود آیا تھا ہمارے پاس اور آگے جو ہے اس نے بات ہی ساری ختم کر دی، اور تمہارے لیے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنی بہن کا رشتہ رکھا تھا، تو اسی وجہ سے پھر میں نے بھی بات ساری جو ہے وہ ختم کر دی. جو بھی ہمارے درمیان جھگڑا تھا اس لیے جھگڑا سارا ختم کرنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے بھی رشتے داری کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس پر فہد جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. دوسری طرف جیسے ہی اس بات کا علم سوہا کو ہوتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. زاویار جو ہوتا ہے وہ اپنی بہن کو اتنی زیادہ خوش دیکھ کے جو ہے وہ آلریڈی بس خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ میری بہن کی خوشی جو ہے وہ صرف فہد میں نہ کہ ایسے رشتے میں جس کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی. دوسری طرف جیسے ہی جو ہوتی ہیں زمر کی شادی کا دن آ جاتا ہے. اس پر جیسے ہی مہندی کا دن اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس پر سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن زاویار جو ہوتا ہے وہ سوہا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ سوہا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اس پر وہ شادی پہ اس کی پکس بھی اتار لیتا ہے اپنے موبائل میں، اور دوسری طرف اس کو سب کے سامنے جو ہے وہ مٹھائی کھلاتا ہے. یہ ساری حرکتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی بڑی بہن دیکھ لیتی ہیں اور اس کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ زاویار جو ہے وہ سوہا سے محبت کرنے لگ پڑا ہے. لیکن اس کی بہن جو ہے وہ سوہا کا بالکل بھی ابھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو کرن کا رشتہ چاہتی تھی، کیونکہ کرن اس کے شوہر کی جو ہے وہ بہن ہے، اور وہ یہی چاہتی تھی کہ زاویار کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ کنفرم ہو جائے. اور ایک دم سے سوہا درمیان میں آ گیا، وہ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی. لیکن جلدی اس کا احساس ہو جائے گا کہ اس کا بھائی جو ہے وہ بالکل بھی کرن کو پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ بھی جو ہے وہ سوہا کو پسند کرنے لگ پڑے گی. اس کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ سوہا جو ہے وہ زاویار کے ساتھ جو ہے وہ اچھی لگے گا، زاویار کے لیے وہ بیسٹ بھی ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈرامہ سیریل ملکیت پسند ہے اور اس کے بارے میں نیو اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.